والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قابل احترام علماء دین اور معزز فارغات و طالبات، الحمدللہ پہلی نشست سے ہم فارغ ہوئے جس میں ہم نے فقہ اور اصول سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہم نے معلوم کی. اب دوسری نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے حق میں علم نافع بنا دے، اور جو علم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں زندگی کی آخری سانس تک علم پر باقی رہنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. معزز طالبات، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ دین سمجھنا اور سمجھانا یہ بڑی نعمت ہے. ہمیشہ اس سے تعلق رکھیے گا کہ آپ اس مرحلے میں علم سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اصل کمال یہ ہے یہاں سے پڑھائی ختم کرنے کے بعد بھی آپ کا علم سے تعلق ہو. یہی حقیقی معنی میں کمال ہے. علمی ماحول میں رہ کر علم حاصل کرنا یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. ایسے ماحول میں ہے جہاں پر ہر طرف اندھیری ہے، جہاں ہر طرف تاریکی ہے، جہاں ہر طرف گمراہی اور بدعات ہیں. اس ماحول میں آپ علم کی روشنی سے ماحول کو بنا رہے ہیں، چمکا رہے ہیں. یہ حقیقی معنی میں کمال ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ جب آپ کو احساس ہو کہ آپ ایک دینی طالبہ ہیں، آپ ایک ایسی طالبہ ہیں جو دینی علوم حاصل کرنا چاہتی ہیں. اسی لیے ہم آپ سے یہ ادباً گزارش کرتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ یہ کوشش کیجئے گا اس علم کا تعلق ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑا رہے گا نا انشاءاللہ. اور اس طرح جب بھی آپ کی خاطر یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے آپ کے ذمہ داران کو، اساتذہ کو، معلمات کو، یہ سب آپ کی فکر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب آپ کی فکر، اور فکر کس ناحیے سے؟ علم و عمل اور تربیت کے ناحیے سے. تو آپ جیسے ماشاءاللہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ یقیناً اس پروگرام کی کامیابی اللہ کے فضل کے بعد آپ کی حاضری ہے. آپ کی حاضری سے اور آپ کی سبحان اللہ جو ہے اس مجلس سے جو آپ کچھ کوشش کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ، تو اس کے ذریعے سے اس دورے کی جو کامیابی ہوتی ہے. اس طرح جب بھی آپ کو طلب کیا جائے، خاص کر وہ طالبات جو باہر رہتے ہیں اپنے کاموں میں یا اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ سے طلب کیا جائے آپ آئیے گا. آپ کا ادارہ ہے یا آپ کی مجلسیں ہیں، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا جس کی جو ہم نے شروعات میں کہی تھی کہ ہر بات کان سے لے کر اور کان سے گزار دینا یہ کمال نہیں، کان سے گزارتے ہوئے اس کو دل پہ لے جانا اور دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنا یہ حقیقی معنی میں کمال ہے. آج ہمارے علم میں جو بے برکتی ہے، زندگی میں جو بے برکتی ہے، اس کی بنیادی وجہ اور ریزن یہی ہے کہ ہم نے علم کو اپنے دل سے جوڑنے کی کوشش نہ کی. اسی لیے علم نہ ہماری زندگی میں نظر آتا ہے، اور یہ علم نہ ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے، اور یہ علم نہ ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے. اس علم کی برکت اس وقت ہے جب آپ اسے دل پہ لیں، اور دل پہ اگر آپ لیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ اپنی بہن کو، گھر والوں کو اگر کچھ بتانے کی، سمجھانے کی بھی کوشش کریں نا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے دل سے نکلنے والی بات دل پہ اثر انداز ہوگی انشاءاللہ. دل سے نکلنے والی باتیں دلوں کو بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے آپ. اسی لیے آپ اس قابل بنیے آپ کہ آپ کے جو ہے عمل سے آپ کے گھر والے متاثر ہو جائیں، وہ خود آپ کو دیکھ کر جو ہے اپنی حالت بدل لیں، آپ کو دیکھ کر وہ اللہ سے توبہ کر لیں، آپ کو دیکھ کر وہ اخلاق سیکھ لیں. ایسے جو ہے بننے کی آپ لوگ کوشش کیجئے گا. بارک اللہ فیکم. یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ فقہ سے جس کا تعلق ہے تو ان علوم سے واقفیت بھی بہت ضروری ہے. اصول فقہ، قواعد فقہیہ، مقاصد شریعت. اگر ہم مقاصد شریعت کی بات کرتے ہیں
تو مقاصد شریعت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں، جی سر بارک اللہ فیک. جی، مقاصد شریعت کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کے احکام میں بندوں کی مصلحتیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ کے احکام میں بندوں کی جو مصلحتیں جڑی ہوئی ہیں، ان مصلحتوں کو جاننے کا نام مقاصد شریعت ہے. مصلحت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے احکام ہم بندوں اور بندیوں پر کیوں لاگو کیا، کیا مقصد ہے حکم کے پیچھے. مصلحت ضرور ہے، یا تو ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں یا ہمیں کسی نقصان سے بچائیں. اسی کو علماء نے کہا مقاصد شریعت میں بنیادی بات کیا ہے. دیکھیے اسے غور سے سنیے گا. ایک ہے جلب منفعت اور ایک ہے دفع مضرت. جو مصلحت ہم نے کہا نا، ہر حکم میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی. یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جلب منفعت، کوئی فائدہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، یا دفع مضرت، یا کسی نقصان سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. یا تو کوئی فائدہ آپ کو دینا چاہتے ہیں یا کسی نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. ہر حکم شرعی کے پیچھے یہی مقصد، یہی اس کا ٹارگٹ ہے. مقصد کیا ہے؟ ٹارگٹ. یہ پہلے معلوم کرنا کہ ہر حکم کے پیچھے یہی چیز نظر آئے گی آپ کو. اب مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے کیوں روکا؟ نشہ ہے. نشہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عقل پہ پردہ پڑتا، اور انسان کی عقل پہ اگر پردہ پڑ جائے انسان نہیں رہتا. انسان جو ہے انسان کے بھیس میں، انسان کے روپ میں وہ حیوان نظر آتا ہے. تو یہ اصل ہے. تو گویا کہ انسان کو اس درندگی سے بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کس سے منع کیا؟ شراب سے منع کیا. مقصد کیا؟ دفع مضرت. اگر میں مختصر کہوں، اب دیکھیے جلب منفعت کا مطلب کیا؟ اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. فائدے کی دو قسمیں، فائدہ دینیہ و فائدہ دنیاویہ. یا تو دینی فائدہ ہوگا یا دنیاوی فائدہ ہوگا، یا تو دینی فائدہ ہوگا یا دنیاوی فائدہ ہوگا. اور یہ دونوں فائدے مقصود ہیں. اللہ ہماری دنیا بھی چاہتا ہے بنانا، اللہ چاہتا ہے کہ ہماری آخرت بھی بنے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ زندگی تباہ کر دیجیے، نہیں، زندگی کو بہتر بنائیے. زندگی کو بہتر بنانے کے اسباب تلاش کیجیے آپ، ہے کہ نہیں؟ یہ جلب منفعت، یہ شریعت کا بنیادی مقصد. اور دوسرا کیا ہے؟ دفع مضرت، آپ کو نقصان سے بچانا. اب دیکھیے میں شریعت کی پوری باتوں کو دو الفاظ میں سمیٹ رہا ہوں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں میں جلب منفعت ہے. پھر دوبارہ دہراتا ہوں، دیکھیے اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں جلب منفعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے منع کیا ان کاموں کو چھوڑنے میں دفع مضرت ہے. گویا کہ جلب منفعت اوامر کا نام ہے اور دفع مضرت نواہی کا نام ہے، اور یہی دین کا خلاصہ ہے. جلب منفعت اوامر کا نام ہے اور دفع مضرت نواہی کا نام ہے. اوامر کا مطلب اللہ کے احکامات، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، وفاداری کا ثبوت دو، امانت دار بنو، فلاں فلاں جتنے اخلاق ہیں سبحان اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے اوامر. اس میں آپ کا فائدہ، سچے رہیں گے تو آپ کا فائدہ، امانت دار رہیں گے تو آپ کا فائدہ، دنیاوی فائدہ بھی اخروی فائدہ بھی.
ایک امانت دار تاجر ہے، امانت دار ایک مومن ہے، اپنی امانت داری سے، اپنی سچائی سے، اپنی وفا شعاری سے سبحان اللہ اپنی دنیا بھی بناتا ہے، اپنی آخرت بھی سنوارتا ہے۔ یہ عوامر، اس میں ساری اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کا حکم دیا نا وہ سب اس میں آئیں گے، صرف نماز اور روزہ نہیں، اخلاق کا پورا چیپٹر اس میں آئے گا۔ فضائل اخلاق بولتے اسے ہم، فضائل اخلاق، جتنی اچھی باتیں ہیں اخلاق کے حوالے سے وہ سب اس میں آئیں گی جلب منفعت میں۔ دفع مضرت کیا؟ اللہ نے منع کیا، شراب مت پیو، زنا کے قریب مت جاؤ، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، خیانت مت کرو، بدعہدی وعدہ خلافی مت کرو، گالی مت دو، ماں باپ کو تکلیف مت دو، ہے کہ نہیں؟ تو جتنی آپ سبحان اللہ باتیں دیکھیں گے نا ان سب کا مقصد کیا؟ نقصان سے بچانا۔ یا تو نقصان کی دو قسمیں، خسارہ دینیہ و خسارہ دنیاویہ، یا تو نقصان آپ کو دینی ناحیے سے ہوگا یا تو نقصان آپ کو دنیاوی ناحیے سے ہوگا، تو دونوں نقصان سے بچانا مقصود ہے۔ اسی لیے نشہ آور جو چیزیں، جو منشیات ہوتے ہیں نا، آج ڈرگس، اللہ حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آج ڈرگس نوجوانوں کے لیے مصیبت بن گئے ہیں سب۔ جتنی جو بری عادتیں ہیں نا نوجوانوں میں، سب سے بڑا نقصان دنیاوی حساب سے ہوتا ہے۔ جسم کھوکھلا ہو جاتا ہے، دماغ سے پیدل ہوتے ہیں یہ لوگ، اور اپنی جو ہے نعوذ باللہ جو ہے صحت کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ، اپنے آپ کو گڑھے میں جو ہے حوالے مت کرو۔ معلوم ہے کہ وہاں گڑھا ہے، معلوم ہے کہ وہاں تباہی ہے، معلوم ہے کہ وہاں جو ہے نقصان اور گمراہی ہے، عقل مند انسان اپنے آپ کو کبھی اس کے حوالے نہیں کرتا۔ اس دنیا میں اندھے بن کے مت جیو، ایک مومن کبھی اندھا نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ ہم جو ہے صاحب بصارت بھی ہیں اور صاحب بصیرت بھی ہیں۔ ہم صرف جو ہے صاحب بصارت، الحمدللہ مولانا میری آنکھیں بہت اچھی ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ آپ زندگی ایسی گزاریں، اللہ کی نافرمانی سے مکمل بچیں، آپ صحیح صاحب بصیرت ہیں۔ آپ، اللہ نے آپ کو بصارت سے بھی نوازا، بصیرت سے بھی نوازا اللہ نے آپ، اور یہ دفع مضرت ہے۔ اور اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں اوامر کو بجا لاتے، نواہی سے بچتے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر کی آیت ہے۔ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ جو تمہیں دیں اوامر، جس سے منع کرے نواہی۔ اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فانتہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں نا، اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو آپ، اور جب کسی چیز سے منع کروں نا اس سے وہاں پر آپ کی طاقت نہیں۔ مولانا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں ڈرگ سے بچ نہیں سکتا، اگر کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے تو ہم اس کو تعلیم دیں گے کہ آپ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اللہ کے پاس یہ نہیں چلے گا۔ اے اللہ میں گناہ سے بچ نہیں سکتا تھا، میرے اندر وہ طاقت نہ تھی، میرے اندر وہ سکت نہ تھی، ایسا نہیں کہہ سکتا بندہ۔ ہر مومن کو گناہ سے بچنا ضروری ہے، وہ ایمانی طاقت پیدا کیجیے آپ۔ اگر ایمان میں کمزوری آئے گی نا آپ ہر میدان میں کمزور نظر آئیں گے۔ مختصر کہوں، ایمانی کمزوری جہاں آتی ہے نا وہاں اوامر میں کمزور رہیں گے، نواہی میں بڑے مضبوط رہیں گے۔ آپ ہر گناہ کو آسانی سے قبول کر لیں گے، اور جب بات آئے گی عمل کرنے کی وہاں آپ کا دل بہت جو ہے تنگ نظر آئے گا۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں بولو جو نماز فجر وقت پہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم مدرسے میں پڑھاتے، کیا مقصد؟ سب سے پہلے میں نے کہا نا الصمت والاستماع والحفظ والعمل، تو عمل میں بڑے کوتاہ ہیں، بڑے سست نظر آتے ہیں ہم۔ اور پھر یہ عمل، یہ علم کس کام کا بتائیے آپ؟ اگر میں خود گھر کی شروعات، دن کی شروعات نماز فجر سے نہ کروں، میری زندگی دوسروں کے لیے آئیڈیل کیسے بنے گی؟ ہے کہ نہیں معزز طالبات؟ سوچیے آپ، اگر یہاں پڑھنے کے باوجود اگر آپ نمازوں کے پابند نہ بنے نا
یہاں پڑھنے کے باوجود اگر آپ مکارم اخلاق کے پابند نہ بنے نا، یہاں پڑھنے کے باوجود اگر گناہوں سے نہ بچے نا آپ، تو یہ علم ہم پہ وبال بن جائے گا۔ اللہ کے بہت محترم ہیں ہم، اتنے محترم ہیں ہم، اللہ کے خاص بندوں میں میرے اور آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ تیرا ہی کرم ہے، ہم نے اللہ سے نہیں مانگا، ورنہ ہم سمجھتے منگلور میں اور بھی بہت ساری جو ہے یہاں پر نوجوان لڑکیاں ہیں، صرف آپ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ نہیں مولانا پورے جو ہے منگلور کی جو لڑکے ہیں، ایسا نہیں ہے، بڑی تعداد ہے۔ اللہ نے محروم رکھا ان کو، کیوں؟ وہاں خیر نہیں ہے، خیر آپ میں ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے جو خیر آپ کے ساتھ چاہا اور چاہ رہا ہے نا، اس کی لاج رکھ لو بس، اور تہیہ کرو آج سے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں ضرور بدلاؤ آئے گا۔ لائی آسان ہے معزز طالبات، ورنہ زندگی دیکھو ایسی گزر جائے گی میرے اور آپ کی، وہی لاؤبالی پن، وہی سستی۔ مولانا کبھی کبھار افسوس ہوتا ہمیں، بعض طالبات مدرسہ آنے سے پہلے تھوڑا پابند رہتے نماز کے، یہاں آنے کے بعد ماحول کو دیکھ کر اور بگڑ جاتے۔ مدرسہ آپ کو بگاڑتا نہیں، اللہ کی قسم، مدرسہ آپ کو سنوارتا ہے، یاد رکھو۔ تو ماحول کے رنگ میں رنگنا نہیں آپ، کمال کیا ہے؟ بگڑے ہوئے ماحول کو بنانے کا ہنر آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا آپ پیدا کیجئے اپنے آپ کو پہلے سے۔ گھر میں مولانا ہمارے گھر میں کوئی جو ہے فجر میں اٹھتے نہیں، مولانا 8 بجے چھوٹتے، میں کیا کروں؟ آپ اٹھیے، آپ اٹھیں گے تو گھر اٹھے گا، آپ سوئیں گے تو گھر سو جائے گا پوری طرح سے۔ ہم اٹھانے والی قوم ہیں، ہم سوئی ہوئی قوم نہیں ہیں، ہم خود سوئے ہوئے ہوں۔ فارسی میں پڑھا ہوگا محترم مشائخ نے، خفتہ را خفتہ کئی کنت بیدار، ایک بندہ پہلے سے سویا ہوا ہے، سویا ہوا سوئے ہوئے کو کیسے جگا سکتا؟ جگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیدار ہوں۔ آپ خود گھر میں سو رہے ہیں اور پھر بڑے لمبے چوڑے دعوے کر رہے ہیں، آپ اٹھ کر 8 بجے جو ہے امی یہ کرو کرو، جانتے امی آپ کے بارے میں، آپ خود نماز نہیں پڑھے، کیا ہیں آپ؟ کہاں زبان میں تاثیر آئے گی؟ کہاں گھر میں برکت آئے گی؟ کوشش کرو، ہمت کرو۔ بہت ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا، ہم نے اللہ کو نہیں دھوکہ دیا، ہم نے، ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے بس، حالانکہ ہم سے بڑھ کے کون جانتا؟ بولیے کہ نماز نہ پڑھنے پر کیا وعیدیں ہیں، کیا سزا ہیں، سب کچھ جانتے ہیں ہم، اور کتنی بڑی کمزوری ہے، وہ ساری وعیدیں سن کر بھی ہمیں نیند آتی نا، وہ ساری چیزیں رکھ کر بھی نیند آتی نا، نیند جو ہے اڑ جانی چاہیے، ہماری نیند اڑ جانی چاہیے نماز فجر کے موقع پر۔ اللہ نے قرآن میں اپنے خاص بندوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رات کے آخری پہر میں ان کے جو ہے پہلو ہیں نا، بستر میں رہ کر بھی الٹ پلٹ کر رہے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، آگ پریشان کر رہی ہے انہیں، اٹھتے ہیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے۔ کہاں اللہ کے وہ بندے اور کہاں اللہ کے ہم بندے؟ اسی لیے معزز طالبات ہمت کیجیے گا، ہے کہ نہیں؟ ورنہ صرف فقہ اور اصول پڑھانا یہ مقصد نہیں ہے، کہ ہماری جو ہے تربیت ہونی چاہیے۔ ہمت کیجیے آج سے، نہیں اگر پہلے سے کچھ کمزوری میری کمزوری آپ نہیں جانتے، اور آپ کی کمزوری میں نہیں جانتا، میرے اور آپ کی کمزوری رب جانتا ہے بس۔ بظاہر جو ہے میں آپ کے سامنے بہت اچھا نظر آ رہا ہوں، اور آپ جو ہے میرے سامنے بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ کمال نہیں۔ اللہ کے نزدیک میں پسندیدہ رہوں، اللہ کے نزدیک آپ پسندیدہ رہیں، بس اس کی آپ کوشش کیجئے گا۔ ورنہ ہم لوگوں کی نگاہوں میں ہم بہت دھوکہ دے دیتے ہیں، ہم ایک نہیں ہے، ہم اللہ کو جو ہے اللہ کے سامنے محبوب بن کے رہیں، انشاءاللہ رہیں گے نا انشاءاللہ۔ کمزوری ہمارے اندر ہے، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں، کہ مجھے چاہیے کہ میں اس کا جائزہ لوں اور میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں، تبھی میں کامیاب رہوں گا۔ ورنہ یہ جو بظاہر یہ علم ہے نا، مقاصد شریعت، یہ صرف جو ہے ایسے گزرنے والا علم نہیں ہے، یہاں ٹھہر کے مجھے سوچنا چاہیے۔ شریعت کا مقصد ہی یہی ہے، جلب منفعت اور دفع مسرت، اوامر اور نواہی۔ اوامر کا مطلب اللہ کے احکامات، نواہی کا مطلب اللہ نے جن جن باتوں سے اور کاموں سے منع کیا اس سے بچنا۔ کیا میں بچتا ہوں؟ کیا میں کرتا ہوں؟ کیا میں ان اوامر کو اپناتا ہوں؟ کیا میں ان نواہی سے بچتا ہوں؟ یہ سوال ایسا ہے، آج رات سونے سے پہلے سر پر جب تکیہ جو ہے تکیے پر جب سر رکھیں گے آپ، اس وقت سوچ کے دیکھیے آپ جواب کیا ملتا ہے۔ دیکھیے آپ اوامر میں کیسے ہیں، آپ نواہی میں کیسے ہیں۔
अवामिर में कमजोर, नवाही में मजबूत, ईमानी कमजोरी। अवामिर में मजबूत और नवाही में हद दर्जा कमजोर। एक गुनाह भी अपनाना आपके बस की बात नहीं, और कभी अपना भी लिया तो ज़मीर ऐसी जो है आपको जो है मलामत कर रहा है बार बार। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे ही, कोई गुनाह का काम कर लिए ना, इतनी मर्तबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, अगली बार शैतान वो मौका ही नहीं देगा उसे। अरे भाई इसे उठा देंगे, एक गुनाह क्या कर लिया, अल्लाह से 100 बार माफ़ी मांग लिया इस बंदे ने। ये अल्लाह के नेक बंदे। वहीं अल्लाह के गुनहगार बंदे कैसे मालूम? अगर 10 रुपया उठा के मैं सदका कर दिया ना, दिन भर सोच दो आज 10 रुपये चले गए मेरे, आज 10 रुपये चले गए मेरे, आज 10 रुपये मेरे चले गए। ये क्या है? बुराई के बाद बेचैनी अगर पैदा, नेकी के बाद बेचैनी आ रही है, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, ये समझ लेना कि जो है फाजिर व फासिक बंदा है, गुनहगार बंदा है। नेकी के बाद अहले ईमान को इत्मीनान नसीब होता है, और गुनाह के बाद बेचैनी होती है इंसान को जब तक कि तौबा ना कर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ये बेचैनी बुराई के सिलसिले में होनी चाहिए। इत्मीनान अगर है आपको, ये गौर से सुनिए बात, अगर आप गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं और आपको इत्मीनान अगर है, ये गुनाहों में लज्जत आपके ज़मीर और दिल के मुर्दा होने की अलामत है। दिल बिल्कुल मुर्दा हो गया ना, तभी वो कैफियत आती दिल में। बुराई करने के बाद भी लज्जत महसूस करता बंदा, कोई टेंशन नहीं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ मैं। एक नमाज ना पढ़कर भी लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसे अच्छे हैं आप? है कि नहीं? एक नमाज भी ना पढ़ के बहुत अच्छा हूँ मैं, कैसे अच्छे हैं आप? सबसे बुरे तो आप हैं, और उस बुराई का एहसास भी नहीं है आपको। बात समझ में आ रही है ना? तो ये अवामिर व नवाही मुअज़्ज़ज़ तालिबात व फारिगात, इस नाहिए से भी सोचिएगा अमली ज़िंदगी में हमारा क्या किरदार है। तो बहरहाल ये मक़ासिद शरिया बहुत अहम फ़न है, यानी हर हुक्म शरई में ये ज़रूर ये पहलू तलाश कीजिए आप, दफ़्अ मज़र्रत जल्ब मनफ़ात। जल्ब के माने खींच लाना, दफ़ा के माने दूर करना, मनफ़ात के माने फ़ायदा, मज़र्रत के माने नुकसान। अब देखिए माना क्या करेंगे, जल्ब मनफ़ात का मतलब फ़ायदा ले आना, दफ़्अ मज़र्रत का मतलब नुकसान को दूर करना। ठीक है ना? अच्छी बात। इस इल्म को उलमा ने एक और भी नाम दिया, मक़ासिद शरियत को असरारुश शरिया, इसका नाम दिया। इस इल्म का एक और नाम, मक़ासिद शरिया का एक और नाम असरारुश शरिया, शरीयत के असरार, सीक्रेट्स। ये सीक्रेट्स यही मालूम करना आप, दफ़े मज़र्रत जल्ब मनफ़ात। इस जो है शरीयत का एक और नाम दिया इललुश शरिया, एक और नाम दिया हिकमुश शरिया। शरीयत की इल्लतें, शरीयत की हिकमतें, हिकमतुन की जमा हिकम, हुक्मुन की जमा अहकाम, माने रूल, हुक्म, और ये हिकम पढ़ना इसे आप, हिकमुश शरिया, हिकमतुन की जमा हिकम। तो गोया के इस फन के और 3 नाम हैं, असरारुश शरिया, इललुश शरिया, हिकमुश शरिया। और मजीद आप गहराई से देखें तो यहां पर एक बात हमें समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम हम पे लागू किए, जहां जल्बे मनफात और दफ़े मज़र्रत ये इसके अहम मक़ासिद में से हैं, वहीं पर इसके 5 मकसद हैं शरीयत के। एक हिफ्ज़ुद्दीन, दूसरा हिफ्ज़ुन नफ्स, तीसरा हिफ्ज़ुल अक़ल, चौथा हिफ्ज़ुल इर्द, पांचवा हिफ्ज़ुल अल-माल। हिफ्ज़ुल इर्द को बाज़ में हिफ्ज़ुल नसब भी कहा। ये समझ में आ रहा है क्या? हिफ्ज़ुद्दीन, हिफ्ज़ुल नफ्स, हिफ्ज़ुल अक़ल, हिफ्ज़ुल इर्द, या हिफ्ज़ुल नसब, या हिफ्ज़ुल माल। शरीयत आई है इन 5 चीज़ों की हिफाजत और मुहाफ़ज़त की खातिर।
شریعت کا مقصد کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں محفوظ رہیں. سب سے پہلے ہمارا دین محفوظ رہے، حفظ الدین، اور ہماری جان محفوظ رہے. اسی لیے اللہ نے ان تمام کاموں سے منع کیا جس سے آپ کی جان چلی جائے گی. بلکہ جان بچانے کی خاطر آپ شراب بھی پی سکتے ہیں. کیسے؟ کون بولیں گے؟ جان بچانے کی خاطر شراب پی سکتے ہیں. مثال دوں؟ جی بولیے. جی بارک اللہ فیک، احسنت یا اختی، ماشاء اللہ، اور سلام حیاکم اللہ، بارک اللہ فیک. تو اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں اور وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ جان لیوا بھوک، جان لیوا پیاس ہے، اگر کچھ کھائیں یا نہ پئیں تو ہماری جان چلی جائے گی. شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنی جان کو بچانے کی خاطر اگر کوئی حرام مال بھی ہو تو اسے آپ لے سکتے ہو، اسے تھوڑی دیر کے لیے. اسی کو علماء نے کہا جو یہاں ہم بتائیں گے آپ کو قواعد فقہیہ میں، الضرورات تبیح المحظورات. ضرورت اور مجبوری کے وقت حلال حرام بھی حلال ہو جاتی ہے، حرام چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے. الضرورات تبیح المحظورات. اور وہیں پر علماء نے کہا الضرورات تقدر بقدریہا. موقع ملا کر کے پوری بوتل پینا نہیں، جان بچانے کے لیے جتنا ہے اتنا ہی پینا. بس سمجھ آ رہی ہے نا؟ کبھی کبھار حرام چیز کو اپنانے پر آپ مجبور ہو جائیں نا، جتنی ضرورت ہے بس اتنا لیجیے آپ، اس سے بڑھ کے نہیں. اسی کو کہا الضرورات تقدر بقدریہا. وہ یہاں بتائیں گے ہم. خیر، چونکہ اب یہاں پر ہم مقاصد شریعہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ شریعت کا جو اصل ٹارگٹ ہے ہر حکم کے پیچھے جلب منفعت اور دفع مضرت، فائدہ پہنچانا اور نقصان سے بچانا. تو مزید 5 اہم جو ہے مقاصد اور ٹارگٹس ہیں. پہلا ٹارگٹ دین ہمارا محفوظ رہے، ہماری جان محفوظ رہے، اور تیسرا کہ ہماری عقل محفوظ رہے. ان تمام کاموں سے شریعت نے ہمیں منع کیا جو ہماری عقل پر پردہ ڈال دے. سب سے پہلے شراب کو منع کیا. کیوں؟ شراب پینے سے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو آپ کی عقل کو جو ہے متاثر کر دے، ایسی چیز سے بچیے گا، کیونکہ عقل کی حفاظت بہت ضروری ہے. اگر عقل نہ ہو تو آپ دین کو سمجھ نہیں سکتے، آپ اللہ کے احکام کو پہچان نہیں سکتے، آپ زندگی جو اللہ کی بندگی جس میں ہونی چاہیے وہ ویسی گزار نہیں سکتے آپ. اسی لیے عقلوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اپنی عقل کا صحیح استعمال ہمیشہ کرنا. معزز طالبات و فارغات، آج سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل خوب دیا ہے، الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ عقل ہم نا اللہ نے ہم کو عقل بہت دی ہے، لیکن استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں اسے؟ یا تو ایسے کاموں میں کر رہے ہیں جو کام ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر دے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج عقل کا. آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط کاموں میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے یہ عقل ہمارے خلاف حجت بنے گی قیامت کے دن. عقل اللہ نے اس لیے نہیں نوازا کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے خلاف اسے استعمال کریں، شریعت کے خلاف ہم اسے استعمال کریں. اللہ نے عقل سے اس لیے نوازا ہے معزز طالبات، تاکہ اس عقل کی روشنی میں ہم اپنی دنیا اور ہم اپنی آخرت کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں. واللہ یہی مقصد ہے عقل کا. وہ صاحب عقل ہو نہیں سکتا جس نے اپنی عقل کا استعمال نواہی میں کیا، اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں میں کیا. وہ عاقل ہو نہیں سکتا ہے. حقیقی معنی میں عاقل کون ہے؟ جو اپنی عقل کا صحیح. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ لا یعقلون. کس کے متعلق فرمایا؟ کافر، مشرک، بظاہر دنیاوی اعتبار سے بڑے عقل مند تھے. وہ سرداری تھی، مالداری تھی، ریاست تھی، سب کچھ ان کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ وہ بے عقل ہیں. کیوں؟ انہوں نے عقل کا استعمال توحید کے لیے نہیں کیا.
عقل کا استعمال رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تو عقل رکھ کر بھی بے عقل ہیں وہ. اور حقیقی معنی میں عقل مند کون ہے؟ اللہ اکبر. حقیقی معنی میں عقل مند وہ ہیں جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں. حفظ العقل. اور چوتھی چیز حفظ العرض، اپنی عزت و آبرو کو بچانا، اپنے نسب نامے کو بچانا، اپنی نسل کی حفاظت کرنا. معزز طالبات، جانتے ہیں آپ اس پرفتن دور میں اللہ تعالی ہر فتنے سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. جو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی کہ خاص کر اس زمانے میں نا بارہا یہ دعا کا اہتمام کیجیے آپ. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ، ہر اس فتنے سے میں تیری پناہ میں آ رہی ہوں، خواہ وہ فتنہ ظاہر ہو خواہ وہ فتنہ جو ہے چھپا ہوا ہو. آج فتنہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہماری زندگی میں داخل ہو رہا ہے. معزز طالبات، آج نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں سب سے زیادہ جس میدان میں کمزور نظر آتے ہیں وہ اپنی عزت و آبرو کو بچانے میں. نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دلوں کی حفاظت، سوچ کی حفاظت اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت. یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج. اللہ کی خاطر غور سے سنیے گا. اگر کوئی اللہ کی بندی ایسی ہے جو اپنی نگاہ، اپنی سوچ کا اگر غلط استعمال کر رہی ہے، اس کی عزت داغدار کرنے والی چیزیں اگر اس کی زندگی میں ہیں، آج ہی اللہ سے سچی توبہ کر لیں. اللہ کے پاس اس انسان کی، اس بندی کی کوئی ویلیو نہیں جس کی عزت داغدار ہو. بے داغ ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے. ہم انشاءاللہ ایسے ہم حاضر ہونا اللہ کے پاس کہ ہماری عزتیں داغدار نہیں رہیں گی انشاءاللہ. بے داغ، جس میں کوئی دھبا نہ ہو، ایسے ہم اللہ کے پاس جائیں گے. اور دنیا کی معمولی لذتوں کی خاطر ہم کیا کرتے؟ اپنی عزت گوا بیٹھتے ہیں، اپنی پہچان ہم گوا بیٹھتے. ہم سے بڑا ظالم کون؟ وہی نا تعجب کس پہ ہوتا ہے معلوم؟ وہ بندے جو علم سے محروم ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو غلط ہے، اتنا تعجب نہیں. اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کو پہچاننے والے، اپنے آپ کو جاننے والے جب کرتے ہیں، یہی تعجب کی بات ہوتی ہے. عزت و آبرو کو بچانا یہ شریعت کا بنیادی مقصد ہے. یاد رکھو آپ، شریعت کا بنیادی مقصد ہے کہ ہماری عزت محفوظ رہے، ہماری سوچ محفوظ رہے. جب یہ محفوظ نہ ہونا، ہم نے شریعت کا ایک پلر ہم نے ختم کر دیا. یہ پلرز آف شریعہ ہیں، 5 پلرز آف شریعہ ہے کہ دین، نفس، عقل، عزت و آبرو اور مال. مال کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ گھر میں جو ہے گھر کو کھلا کر چھوڑ کے آپ چلے گئے. آپ اللہ بچانے والا، مولانا بچائیں گے اللہ. ایک صحابی بغیر جو ہے اونٹنی کو باندھ کے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جائیے اعقلھا وتوکل علی اللہ. پہلے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. نہیں مولانا مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ. آپ پورے زیور اٹھا کے باہر رکھ کے آ گئے. جب دوبارہ جا کے دیکھیں گے تو انا للہ پڑھیں گے آپ، ہے کہ نہیں؟ واضح ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ توکل، بھروسے کا صحیح معنی آپ کے ذہن میں نہیں ہے. تو شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے مال کی حفاظت کیسے، مال کہاں سے کمانا، کہاں خرچ کرنا، کیسے بچانا، کہاں سیونگ کرنا، کہاں خرچ کرنا. سبحان اللہ، اس روئے زمین میں اس دین سے بڑھ کر کوئی مذہب ایسا نہیں جو اتنی واضح تعلیم دے. ایسے مذہب سے میرے اور آپ کا تعلق ہے کہ مال کی حفاظت یہ شریعت کا بنیادی ٹارگٹ ہے. تو بتائیے آپ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ حفظ الدین، حفظ النفس، عقل، حفظ المال. بارک اللہ فیکم. اور سب سے اہم کیا ہے؟ یہی جلب منفعت اور دفع مضرت. مقاصد شریعہ یہی ہے. اور سب سے پہلے کس نے مقاصد شریعت کو امت کے سامنے پیش کیا؟ جواب دینے والے کو انعام. میں کلو بھی دیتا ہوں، کلو بھی دینا چاہیے. وہ عالم دین 5th اور 6th سینچری کے ہیں. اس عالم دین کا تعلق
مذہب شافعی سے ہے، فقہ شافعی سے ہے، وہ عالم دین بہت مشہور ہیں. اس عالم دین کا نام ہے محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد. امام شافعی نہیں، امام شافعی کا نام محمد بن ادریس نا. یہ ایسے عالم دین جن کا نام محمد، والد کا نام محمد، دادا کا نام محمد، پردادا کا نام محمد. احسن، بارک اللہ فی. کس نے کہا؟ امام نہیں، نووی نہیں جی، امام نووی نہیں، یحییٰ بن شرف النووی الشافعی، وہ یعنی امام نووی اس میں نہیں آئیں گے. صاحب الاربعین النوویہ، صاحب ریاض الصالحین ہیں وہ. یہ انہوں نے جو کتاب لکھی ماشاءاللہ بڑی مقبول ہوئی، بڑی مقبولیت ملی اس کتاب، احیاء علوم الدین. انہوں نے فن یعنی اصول پر بھی کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا المستصفیٰ. المستصفیٰ. انہوں نے فن فقہ پر بھی کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا الوجیز. نہیں اور وجیز وہ کتاب آپ ایک اور بتا رہے ہیں آپ. سبحان اللہ. یہ فن فقہ پر شاید آپ کے داخلی نصاب ہے وہ. نہیں وہ وجیز نہیں، جو آپ ایک اور وجیز ہے جو اس سے پہلے لکھا ہے انہوں نے. جتنا کھلو اس نے بتا دیا. میں اگر ایسا کرتا ہوں میں خود جواب دے کے پین میں رکھ لیتا ہوں جیب میں، ٹھیک ہے، تو سارے پین میں لے کے چلے جاتا ہوں. بارک اللہ جی. امام غزالی الشافعی محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد الغزالی الشافعی، 505 آپ کی تاریخ وفات ہے امام غزالی کی. بڑے زبردست عالم دین ماشاءاللہ. ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان میں ایک خوبی یہ ہے سب سے پہلے مقاصد شریعت کو امت کے سامنے پیش کرنے والے یہی عالم دین ہیں. احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد شریعت کو سب سے پہلے ویسے اصل جو ہے جب سے شریعت اللہ نے نازل فرمائی اس وقت سے یہ مقاصد ہیں. باقاعدہ ایک علم کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے کون ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین. ٹھیک. اور پیش تو آپ نے کیا، لیکن تاریخ اسلام میں سب سے بہتر اس علم کو امت کے سامنے پیش کرنے والے ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی. یہ سب نام لکھ لیجئے آپ لوگ، کام آئیں گے کبھی انشاءاللہ. ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی کی کتاب ہے الموافقات. بڑی زبردست کتاب ہے یہ الموافقات امام شاطبی کی. المتوفى سنة 790 من الہجرہ، 790 میں آپ وفات پاتے ہیں. آپ 8th سینچری کے ہیں. ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی صاحب الموافقات کہتے ہیں آپ کو. آپ کی یہ کتاب بڑی مایہ ناز کتاب ہے اور اس کتاب کا کے 2 بنیادی موضوعات ہیں، ایک اصول فقہ اور ایک مقاصد شریعت. لیکن سب سے زیادہ آپ نے ترکیز اور توجہ کس پر دی؟ الموافقات میں مقاصد شریعت پر آپ نے دی. آپ اس کتاب کو پڑھیے گا، یہ تقریباً 7 باتیں، حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، جلب منفعت و دفع مضرت، یہ کھل کر آپ نے جو ہے بیان کیا ہے. اور کئی مثالیں آپ نے دی ہیں. ایک ایک جو ہے حکم کو آپ نے لیا اور واضح کیا، اس میں دیکھو جلب منفعت کیا ہے، اور ایک ایک جو ہے آپ نے اللہ کی منع کردہ چیز کو لیا اور واضح کیا، اس میں نقصان کا پہلو کیا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ الشافعی نہیں، امام ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی المالکی ہیں. الموافقات آپ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو مقاصد شریعت پر جو ہے آپ کو یہ کچھ باتیں رہیں جو ہم نے آپ کے سامنے کہی. اور تقریباً کتنے مقاصد؟ 7 مقاصد لکھا نا آپ نے: جلب منفعت، دفع مضرت، حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض اور حفظ المال. مزید جو ہے آپ چاہیں تو جو مزید بات کی علماء نے اور اضافہ کیا، کہا کہ رفع الحرج والمشقہ، یہ بھی ایک اہم جو ہے مقصد ہے شریعت کا. حرج اور تکلیف کو دور کرنا. جہاں جہاں تکلیف کا پہلو ہے شریعت نے وہاں پر آسانیاں پیدا فرمائی. رفع الحرج والمشقہ، حرج کے معنی تکلیف اور مشقت کے معنی
کوئی بھی جو ہے آفت، مشقت اور تکلیف کو دور کرنا، یہ شریعت کا ایک اہم مقصد ہے۔ اور شریعت کا ایک اور اہم مقصد کیا ہے کہ التیسیر، آسانی پیدا کرنا۔ آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں، اگر آپ سفر پہ ہیں تو 4 رکعت پڑھنا آپ کے لیے تکلیف نہ، شریعت نے کیا حکم دیا؟ قصر کر کے پڑھیے۔ آپ ہر نماز کو وقت پہ ادا کرنا مشکل، شریعت نے کہا کہ جمع کر کے پڑھیے، ظہر کو عصر میں یا عصر کو ظہر میں پڑھیے، یا نہیں تو مغرب کو عشاء میں یا عشاء کو مغرب میں پڑھیے، فجر کو ظہر میں پڑھیے یا عشاء میں پڑھیے، فجر میں ہی پڑھنا ہے کہ نہیں، بقیہ نمازیں۔ تو یہ شریعت کی رخصت ہے۔ اگر آپ موزے پہنے ہیں، ساکس پہنے ہیں اور نماز کا وقت ہے اور ماشاءاللہ آپ نے وضو کر کے ساکس پہنا ہے تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں آپ، اور مرد حضرات نے اگر پگڑی باندھی ہے تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں آپ، اگر کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتے نماز تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو سبحان اللہ، یہ سب شریعت کی طرف سے رخصتیں ہیں۔ تو گویا کہ شریعت کا مقصد کیا؟ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، جب رمضان کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، آپ جو ہے رمضان میں سفر پہ ہیں روزہ چھوڑ سکتے، بیمار ہیں روزہ چھوڑ سکتے، لیکن بعد میں آپ باقاعدہ ان روزوں کی قضا کر لیں گے۔ اسی طرح سے حاملہ عورتیں اگر حمل میں حد سے زیادہ تکلیف ہو، جان لیوا تکلیف ہو، ڈاکٹرز نے منع کیا تو دوران حمل نماز چھوڑ سکتے، روزہ چھوڑ سکتے، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے دودھ پلاتی جو ہے خواتین، اگر ڈاکٹرز نے کہا کہ روزے کی حالت میں آپ جو ہے اگر روزے کی حالت میں رہیں، شاید آپ کے بچے کے لیے کچھ خطرہ ہو سکتا ہے، تب اس وقت جو ہے اگر واقعی کوئی خطرہ اور خوف ہے، جانی خوف ہے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں قضا کریں گی۔ تو سبحان اللہ، یہ سب رخصتیں ہیں۔ تو اسی لیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو بہرحال یہ شریعت کے مقاصد میں 2 مقصد کا اضافہ کر لیجیے، اور رفع الحرج والمشقہ، حرج کو دور کرنا اور مشقت کو دور کرنا، اور اسی طرح سے التیسیر، آسانی پیدا کرنا۔ کل کتنے ہو گئے؟ پورے 10 ہو گئے کیا؟ 9 ہوئے نا؟ 9 ہوئے رہیں گے۔ پہلے جلب منفعت، دفع مضرت، حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، التیسیر، رفع الحرج والمشقہ۔ 10 ایک اور کمپلیٹ کر لیجئے جو آخر ہے۔ 10واں مقصد کیا ہے؟ شریعت کو نازل کرنے کا اور شرعی احکام کو بیان کرنے کا، سد حاجات الناس، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، لوگوں کی ضرورتیں مکمل ہوں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ جو معاملات کا چیپٹر ہے، لین دین کا چیپٹر ہے، اللہ نے تقریباً بہت ساری چیزوں کو حلال کیا۔ کتاب البیوع آپ شاید پڑھے ہوں گے فقہ میں، جو بیوع کا چیپٹر ہے لین دین کا، آپ اس میں اکثر احکام دیکھ لیجئے جائز۔ کیوں اللہ نے جائز قرار دیا؟ کیونکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، سد حاجات الناس، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، یہ بھی شریعت کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ 10 مقاصد آپ کے ذہن میں رہنا انشاءاللہ، رکھیں گے نا؟ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ اہم ایک علم ہے جو فقہ سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ اب غور سے سنیے گا، مفتی صاحب کے پاس اگر کوئی مسئلہ لے کر آئے، یہ 10 باتیں ان کے ذہن میں رہنا، ان 10 باتوں کو سامنے رکھ کر فتویٰ دینے کی کوشش کرنا، تب ان کا فتویٰ ثواب پہ مبنی رہتا۔ سب سے پہلے تو یقیناً قرآن، سنت، اجماع، قیاس اور دیگر جو ادلہ ہم پڑھیں گے وہ سب ان کے ذہن میں رہنا، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ جو 10 جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے کسی مقصد میں کوئی خلل نہیں آنا، ایسا حکم بیان نہیں کرنا جس سے ہمارا دین متاثر ہو جائے، جس سے ہماری جان پریشان کن ہو جائے، جس سے ہمارے مال پہ کوئی ضرب پڑے، جس سے ہماری جو ہے عزت جو ہے داغدار ہو جائے، جس سے ہماری عقل پہ فتور آئے، جس سے ہم جو ہے تنگی اور جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان تمام سے بچ کر وہ حکم جو ہے صادر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھی بات۔
تو اس سے ہم فارغ ہوئے. اب آئیے اس کے بعد ایک اور جو فن ہے ہمارے پاس. تو مقاصد شریعہ کو سمجھا آپ نے؟ کون نہیں سمجھے آپ میں سے؟ سمجھے وہ پیڑیتا؟ جیسے ابھی ایک سیکھا ہوں شیخ میں پوچھ رہا تھا کیا سمجھے، تو مولانا نے کہا کہ اس کو پیڑیتا کہتے ہیں. کیا سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ تو الحمدللہ. تو شاید یہ کون سی زبان ہے؟ ہاں بیری زبان ہے ماشاءاللہ. چلیے مقاصد شریعت کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جو فقہ سے تعلق رکھنے والا ایک اور اہم علم اور فن ہے قواعد فقہیہ. قواعد فقہیہ. قواعد فقہیہ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے قواعد فقہیہ کا مطلب نہیں رہنے ان شاء اللہ نہیں رہے 12:30 ہو گئے. نہیں آدھا گھنٹہ لا حرج. بارک اللہ فیک بارک اللہ فیک. تو قواعد فقہیہ کا مطلب دیکھیے کہ قواعد فقہیہ کسے کہیں گے؟ قواعد فقہیہ کا مطلب ایسے قواعد اور اصول جن سے بہت سارے فروعی مسائل معلوم کیے جاتے ہیں. ایسے قواعد اور اصول جن سے بہت سارے فروعی مسائل معلوم کیے جاتے ہیں. اصل یہ آسان الفاظ میں نے کہا، ورنہ اصل آپ دیکھیں قواعد فقہیہ کی تعریف علماء نے جو کی ہے حکم کلی یتعرف منہ حکم الجزئیات الفقہیۃ مباشرۃ فی اکثر من باب. یہ علماء نے جو ہے قواعد فقہیہ کی تعریف کی ہے کہ عموماً جو ہے قواعد فقہیہ میں ایک سے زائد چیپٹر پر، فقہ کے جو بہت سارے چیپٹر ہیں تو کئی چیپٹر سے فروعی مسائل جن جن قواعد سے معلوم کرتے ہیں آپ، ان قواعد کا نام قواعد فقہیہ ہے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اور واضح بھی نہیں ہوئی، مجھے معلوم، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ابھی ہم جو ہے جیسے عربی میں کہا جاتا ہے بالمثال یتضح المقال، کہ مثال سے بات واضح ہوتی ہے، اور جب تک مثال نہ دے تب تک بات مکمل نہیں ہوگی. مثلا ایک قاعدہ میں ذکر کرتا ہوں، الیقین لا یزول بالشک. یہ قاعدہ فقہیہ ہے، الیقین لا یزول بالشک. کیا مطلب اس قاعدے کا؟ آپ کے پاس اگر یقین ہے، درمیان میں جو شک آئے گا وہ شک اس یقین کو متاثر نہیں کرے گا. پھر دوبارہ دہراتا ہوں، دیکھیے آپ کے پاس ایک یقین ہے، درمیان میں اگر شک آئے اس شک کی وجہ سے وہ یقین کیا نہیں ہوگا؟ متاثر نہیں ہوگا. فار ایگزامپل میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوران نماز مجھے شک آ رہا ہے میں وضو سے ہوں وضو سے نہیں ہوں. اصل کیا ہے؟ وضو سے ہیں آپ، یقین ہے آپ کو، اصل آپ وضو سے ہیں. اب درمیان میں کیا آ رہا ہے آپ کو؟ میں وضو سے ہوں وضو سے نہیں ہوں. آپ کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں. ایسے شک اور وسوسے تو آتے رہیں گے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ اگر شک کو آپ ہمیشہ جو ہے مؤثر اور اثر انداز مانیں گے نا، ہمارے بہت سارے پرابلم جو ہے کھڑے ہو جائیں گے ایسے ہی. اسی لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او یجد ریحا. جب تم میں سے کوئی انسان اپنے پیٹ میں کچھ پریشانی محسوس کرے، اس وقت میں وہ نماز سے نہ لوٹے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا بو محسوس کرے. سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجرد آپ کو شک ہو رہا ہے، شاید وضو ٹوٹا آپ کا، تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں جب تک کہ یقین نہ ہو جائے. یقین کیا ہے؟ یقین کو یقین ہی توڑ سکتا ہے، یقین کو شک توڑ نہیں سکتا. اگر مختصر کہیں یقین کو یقین ہی توڑ سکتا ہے، یقین کو شک توڑ نہیں سکتا. اب یہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا، اب اس قاعدے کے تحت سبحان اللہ فقہ کے کئی چیپٹرز آپ لا سکتے ہیں. آپ ابھی میں نے کتاب الصلاۃ کا ایک چیپٹر ذکر کیا آپ کو. نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کو شک ہو وہ گویا کہ نماز سے نہ لوٹے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز مکمل کر لے، کیونکہ جو درمیان میں شک آیا نا وہ شک جو ہے کچھ بھی
اثر انداز نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک بندہ آیا مفتی صاحب کے پاس، مولانا مجھے ایک شک ہے. کیا بھائی؟ میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا گھر پہ، اور لڑتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. سنیے مسئلہ، یہ سب مثالیں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. اب قاضی صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ مفتی صاحب ابھی یہ بندہ آ رہا ہے، میں نے لڑتے ہوئے شاید طلقت کی کہہ دیا. تو قاضی صاحب مفتی صاحب پوچھیں گے شک ہے یقین ہے؟ نہیں مولانا شک ہے. جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، وہ طلاق نہیں ہوئی. کیوں؟ الیقین لا یزول بالشک. صرف آپ میں اگر شک طاری ہونا، اس سے جو ہے یقین جو ہے فرق نہیں پڑے گا، یقین باقی رہے گا انشاءاللہ. یقین کب بگڑے گا؟ یہ شک یقین میں بدلے. فوراً جو ہے گھر سے جو ہے وائس میسج جو ہے بھیج رہے ہیں عالیہ مفتی صاحب کو، ہاں مولانا میرے شوہر نے طلاق کے الفاظ کہے، دیکھو آپ آڈیو سنو، جب وہ لڑ رہے تھے میں جو ہے ریکارڈ کر لی میں. ہاں لڑتے ہوئے سن رہے ہیں کہ انہوں نے درمیان میں کیا کہا ہے، طلاق کے الفاظ کہے ہیں. اب وہ طلاق کے جو الفاظ ہیں جو اسے شک ہوا تھا، اب کس میں بدل گیا؟ یقین میں. اب کہیں گے کہ طلاق واقع ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ الیقین لا یزول بالشک میں نے کتاب الطہارہ میں بھی لے کر گیا اس کو، اور کتاب الصلاح میں بھی، اور کتاب جو ہے طلاق اور نکاح میں بھی. تو کوئی بھی شک جو آپ کو درمیان میں آ رہا ہے نا، وہ درمیان میں آنے والا شک آپ پریشان مت ہو جائے. اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں. اب جیسے بعض لوگوں کو نعوذ باللہ اللہ ایک بیماری بھی ہے آج کل، بعض لوگوں کو مثلا جو ہے 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں پھر بھی پانی ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سوکھ گیا رہ گیا کر کے. یہ بیماری شک ہے. یہ شک جو ہے نا بیماری ہے. ایسا نہیں ہونا. آپ یقین پیدا کیجئے ہمیشہ. اب خواہ شک کو لے کر آپ پریشان رہتے ہمیشہ، ایسا نہیں ہو. اب ہمیشہ کانفیڈنس رہنا آپ کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے علماء نے کہا الیقین لا یزول بالشک. یہ سب علماء نے قرآن اور سنت کے جو نصوص ہیں، نصوص تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ نصوص کا مطلب کیا؟ سینٹنس، پیراگراف، عبارتیں. سمجھ گئے نا ماشاء اللہ بابو؟ تو نص کی جمع نصوص، جو شروع میں نے وضاحت کیا، واضح کیا آپ کے سامنے. تو قرآن اور سنت کے جو نصوص ہیں، یا لکھا ہوں دیکھیے نصوص الکتابی والسنہ، تو ان نصوص سے علماء نے ایسے قواعد کو بیان کیا. مثلا ایک اور قاعدہ ہے الامور بمقاصدها. اصل معاملات کا تعلق نیتوں سے ہے. آپ کی نیت جیسے ہوگی ویسے معاملہ ہوگا. اب کیسے دیکھا اپلائی کر رہا ہوں اس کو میں مثال میں. ایک بندہ آ رہا ہے مفتی صاحب کے پاس، مولانا میں نماز مغرب پڑھنے سے پہلے نماز عشاء کی نیت کر لیا. کیا بولیں گے اسے مولانا؟ حالانکہ پڑھا 3 ہی رکعت. اب یہاں اصل سنیے، پڑھا اس نے 3 ہی رکعت، نیت کیا کی اس نے؟ عشاء کی نیت کر لی. مولانا کہیں گے اسے صلاتک باطلہ، تمہاری نماز باطل ہے. اذهب فاعد الصلاۃ، جاؤ پھر نماز کا اعادہ کرو، کیونکہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں قبول نہیں ہوئی؟ لأن الامور بمقاصدها، معاملات کا تعلق نیتوں سے ہے. آپ نے جو نیت کی اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ ہوگا. تو نیتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. الامور بمقاصد، یہ کہاں سے لیا؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، جو حدیث مبارک ہے اس سے علماء نے ایک قاعدہ، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، قاعدہ فقہیہ ہے. ایک اور قاعدہ دیکھیے، المشقۃ تجلب التیسیر. جہاں جہاں مشقت ہوگی وہاں وہاں آسانی ہوگی. المشقۃ تجلب التیسیر، التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر. مشقت جہاں جہاں ہوگی، تکلیف جہاں جہاں ہوگی وہاں آسانی ہوگی. اب مثال دیکھیے، موزے پہنے ہیں، نکالنا، مسح کرو. سفر میں ہیں، 4 رکعت پڑھنا تکلیف، قصر کرو. ہر نماز کو وقت پہ پڑھنا تکلیف، جمع کر کے پڑھو. پانی نہ ملنے پر پانی ہی سے وضو کرنا ناممکن، تکلیف، تیمم کر کے نماز پڑھو.
کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑا ہونا نماز کے ارکان میں سے ہے، نہیں، آپ جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھو، کیونکہ مشقت جہاں آئی وہاں تیسیر آسانی کا پہلو آیا، مشقت جہاں آئی وہاں آسانی کا پہلو آیا۔ واللہ یہ شریعت کی بہت خوبصورت تعلیم ہے، لا یکلف اللہ الا، اگر یہ سمجھ لیا نا ہم نے، واللہ دل سے ہم اس دین سے محبت کرنے والے بن جائیں گے ہم معزز طالبان۔ اللہ ہماری خاطر کتنا سوچ رہا ہے، دیکھیے سبحان اللہ، ہم کیا کرتے ہیں اللہ کی خاطر، وہ بتائیے آپ، اتنا سب کچھ کس لیے بولیے؟ ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اپنے سبحان اللہ بندوں کی خاطر، امت کی خاطر اتنا سب کچھ کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں شریعت کے لیے؟ ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتا، اور اسے دینے کا حق بھی ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بھی کھڑے ہو کر پڑھنا، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ بجا لانا اللہ کا حکم۔ اللہ کی قسم کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جس میں مجھے اور آپ کو تکلیف ہو، نہیں مولانا مجھے اس میں بہت تکلیف ہوتی مولانا، کیا نماز فجر پڑھنا بہت مشکل مولانا؟ کیوں نماز فجر پڑھنا مشکل معلوم آپ کو؟ کیونکہ دل صحیح معنی میں جو ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہاں تربیت ہو جائے نا دل کی، نماز فجر پڑھنے میں آپ راحت محسوس کریں گے، آپ کے آنکھوں کی حقیقی لذت نماز فجر کو وقت پر پڑھنے میں ملے گی انشاءاللہ آپ کو۔ جو لذت آج گنہگار بندے نرم گرم بستر میں حاصل کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے بندے اور بندیاں نماز فجر میں وہ لذت محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی لیے معزز طالبات و فارغات، یہ سب پڑھانے کا مقصود کیا ہے معلوم؟ کہ مجھے، میرے اور آپ کے اندر دین کے سلسلے میں صحیح محبت آ جائے، اور یہ محبت پیدا کرنا، یہ علم سے، یہ دین سے، اللہ سے، رسول سے، علماء سے، کتابوں سے، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہی ہمیں سنوارتی ہے، یہی ہمیں نکھارتی ہے۔ ایک سوال جو ابھی میں کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کی خاطر اس قدر باریک باریک چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، تو ہم اس اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بولیے؟ ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی بے وفائی بھی اتنا گزر رہی ہے اللہ کے ساتھ۔ وفادار بنو ہمیشہ، وفادار بنو ہمیشہ اللہ کے ساتھ، فرما بردار بنو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمیشہ سچے رہو اللہ کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ ہر طالبہ کو سوچنا چاہیے اللہ کے ساتھ آپ سچے ہیں کہ یا نہیں۔ بندوں کے ساتھ سچا ہونا کمال نہیں ہے، میں نے کہا نا، بظاہر جو ہے میں آپ کے ساتھ سچا ہوں، آپ اپنے اساتذہ اور سب کے ساتھ سچے ہیں، آپ بظاہر آپ کو دیکھ کر لوگ تعریف کر رہے ہیں، مجھے دیکھ کر تعریف کر رہے ہیں، کہا کہ نہیں، یہ سچا ہونا کمال نہیں ہے، اللہ کے پاس آپ سچے رہیں۔ آپ تنہائی میں بھی آپ کی دینداری جھلکے، تنہائی میں بھی آپ ایک طالبہ ہیں، یہ محسوس ہو، یہ محسوس خود آپ کریں، آپ کی حرکتیں، آپ کی سوچ، آپ کی ایکٹیویٹیز بتائیں کہ آپ ایک طالبہ ہیں، دینی طالبہ ہیں، جو اپنے اندر دینی رنگ رکھتی ہیں، جو دینی لباس پہنی ہوئی ہے، دینی لباس آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑ کر ہے، کبھی اس لباس کو اتارنا نہیں آپ، وہ لباس اگر اتر جائے نا، واللہ جو ہے جہنم ہی ہمارے سامنے ہے، اسی لیے دینی لباس کو کبھی نہیں اتارنا معزز طالبات۔ دیکھیے گا آپ سبحان اللہ کتنی پیاری تعلیم ہے شریعت کی، المشقۃ تجلب التیسیر، ما جعل اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ کبھی ہمیں تنگی میں، مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ آسانی اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک اور قاعدہ ہے، الضرر یزال، جہاں نقصان ہے اس نقصان کو دور کیا جائے گا، نقصان کو دور کیا جائے گا، نقصان کو باقی نہیں رکھنا آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے نہ خود نقصان اٹھانا ہے۔ سبحان اللہ کتنی پیاری تعلیم، نہ آپ کی ذات سے دوسروں کو نقصان پہنچے، نہ آپ کی ذات دوسروں کے نقصان کو قبول کرے۔ ہوشیار رہو، چوکنا رہو، دیندار رہو، محتاط رہو، ہوشیار رہو، چوکنا رہو، دیندار رہو، محتاط رہو، تو آپ اس پہ عمل کر سکتے، خود بھی نقصان سے بچ گئے، اوروں کو بھی نقصان سے بچا لیا۔ چلیے نقصان کا مطلب ہم کیا سمجھتے؟
مولانا یہ شاید مردوں کے لیے ہے نا، وہ لوگ نہ تجارت کرتے، وہ لوگ نہ لین دین کرتے. معاف کرنا، اس قاعدے کا تعلق صرف معاملات سے نہیں ہے، اس قاعدے کا تعلق عبادات سے بھی ہے. کہاں نقصان سے بچا رہے ہیں آپ اپنی امی کو؟ آپ اپنی بہن کو کہاں نقصان سے بچا رہے ہیں؟ نقصان کو دور کیا جانا چاہیے. آپ 5 سال سے گھر میں ایک نقصان دیکھ رہے ہیں، کہاں دور کیا آپ نے؟ آپ کے ابو، آپ کے امی، آپ کی بہن، آپ کے بھائی ایک وقت نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. آپ کیا نقصان کہاں دور کیا آپ نے؟ اپنی ذات سے تو نقصان دور کر لیا ماشاءاللہ، بڑے اچھے ہیں آپ، لیکن آپ کے گھر میں جو نقصان نظر آ رہا ہے فکر کرنی نا آپ کو. ہمارے نبی کی خوبی کیا تھی، صحابہ کی خوبی کیا تھی؟ اس قاعدے پہ انہوں نے پریکٹیکل جو ہے عمل کیا. خود بھی نقصان سے دور رہے، اور نقصان کا مطلب میں نے شروع میں کہا خسارہ دینیہ و خسارہ دنیاویہ. دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان، دونوں سے بچنا اور بچانا میرے اور آپ کی ذمہ داری. خود بھی بچیں، اوروں کو بھی بچائیں. اوروں کو بچاتے آپ، خود بچتے نہیں، کیا ہوگا؟ بولیے بولیے. اوروں کو بچاتے ہم ماشاءاللہ. جیسے علامہ اقبال نے آپ کو اشعار سے جیسے بھی ہے کیا؟ اشعار سنتے گا آپ لوگ؟ علامہ اقبال معلوم آپ کو؟ کوئی ایک شعر پیش کرو جلدی، ایک شعر پیش کر کے انعام لو. کوئی ایک شعر علامہ اقبال کا یا کسی بھی شاعر کا. آپ میں سے کوئی شاعرہ ہیں کیا؟ نہیں جی، کوئی ایک شعر. ارے قریب میں تقریر میں کرے رہیں گے نا آپ جی. ایک شعر بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ماشاءاللہ احسن، بولیے. وقابرو جی بولیے گا کوئی ایک شعر ایسی. تھوڑا کلاس کے ماحول کو میں کرنے کے لیے بول رہا ہوں، تب سے آپ لوگ سن رہے ہیں مجھے، تھوڑا آپ لوگ بھی سننا چاہیے بھائی. جی. منزل سے آگے بڑھ کر، اور اس کے بعد دوسرا مصرع. ماشاء اللہ تبارک، یہ آپ کے لیے ہے، بارک اللہ فیک. اور اس کے بعد اور ہاں آپ کافی ہیں. دوسرے کوئی بولیے، کاپی کر کے نہیں بتانا. اہل علم کہتے ہیں العلم ما فی الراس لا ما فی الکراس. علم وہ ہے جو آپ کے دماغ میں، علم وہ نہیں جو آپ کے کاپی میں ہے. لکھنا آپ، العلم صید والکتابۃ قید. علم ایک جو ہے شکار ہے، اسے آپ شکار کیسے کریں؟ آپ اسے آپ نے نوٹ میں لکھ لیں، آپ اس کے بعد اسے اپنے مخ میں، دماغ میں داخل کرنا اسے آپ. اسی لیے کہا العلم ما فی الراس لا ما فی الکراس. علم وہ ہے جو آپ کے دماغ میں، علم وہ نہیں جو آپ کی کاپی میں. ہمیشہ ہاں ٹھہرو مولانا، ہاں ٹھہرو مولانا، ایسا نہیں، ہمیشہ اپنے ذہن سے آپ بتائیں. آپ العلم ما فی الصدور لا ما فی السطور. علم وہ ہے جو آپ کے سینے میں ہے، علم وہ نہیں جو آپ کے جو ہے سطروں میں ہے. خیر ازا کا جواب دیجیے، تب تک موقع ہے آپ کو. شعر سوچیے، ازا کا کون بتائیں گے؟ جی. کس کا شعر ہے؟ کوئی ایک شاعر کا. جی بارک اللہ فیک. کم از کم سارے جہاں سے اچھا ہندوستی تھا ہمارا، یہ بھی پیش کر دیتے آپ. ٹھیک ہے، خیر بارک اللہ فیکما. آپ دونوں لے لیجیے بعد میں انشاءاللہ. تو بہرحال علامہ اقبال نے ہماری جو حالت ہے نا، بہت بہترین بات کی. سنیے، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. صوفی حضرات جو ہے صرف جھومتے رہتے، اللہ اللہ ہو کہہ کر. صوفی حضرات ہے کہ نہیں، صرف احوال میں گھومتے رہتے. اور ملا لوگ کھڑے ہو جائیں سبحان اللہ ممبر پر، اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو، تو بہت سارے ایسے ہیں جو صرف گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں. کہتے بہت ہیں اور کرتے بہت کم. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو. کیا بہترین بات کی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں، اس کے رگ رگ میں دین دوڑے، اس کے رگ رگ میں عمل دوڑے.
ایک عالم کے خون میں عمل دوڑتا ہے، یاد رکھو آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، شیطان انسانی جسم میں خون کے دوڑنے کی طرح گزرتا ہے، اس کی توڑ علماء پیش کرتے ہیں، اور اپنی عملی زندگی سے اپنے خون میں عملی جو ہے دوران جو ہے لے آتے ہیں۔ ہمارے عمل میں کیا، ہمارے خون میں کیا دوڑتا ہے؟ عمل کی روح جو ہے پھونکنی چاہیے ہمارے دلوں میں۔ چلیے اب سنیے، جو اوروں کو نقصان سے بچاتے اور خود نقصان سے بچتے نہیں۔ ترمذی کی وہ حدیث سفر معراج کے موقع پر، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی اور ترمذی کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا، اللہ کے نبی کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ ایک ایسی قوم جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹ رہے تھے، وہ ہونٹ نیچے گر رہے تھے، پھر اس کو لا کے لگایا جا رہا تھا، پھر کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ، اے جبریل، من ہاؤلاء، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کیا فرمایا جانتے ہیں جبریل علیہ السلام نے؟ یا محمد، ہاؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون۔ اللہ اکبر۔ اے محمد، یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ مرشدین و واعظین ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے معزز طالبات، اوروں کو نقصان سے ہم بچاتے، کبھی کبھار بڑا جذبہ رہتا، گھر میں گئے تو بڑے ہم ماشاءاللہ دیندار اور متقی نظر آتے، اللہ باقی رکھے اس کو، اللہ سلامت رکھے آپ کو، لیکن یہ کافی نہیں، آپ اپنی ذات پہ بھی توجہ دو۔ سلف کہتے تھے نا، من اشتغل فی عیوب نفسہ اشتغل عن عیوب الناس۔ اگر کوئی اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے نا، اوروں کے گریبان میں جھانکنے کی فرصت بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ اتنی برائیاں ہیں ہمارے اندر، اتنی گندگی ہمارے اندر، اسے آپ تلاش کرتے، اسے آپ اصلاح کرتے کرتے نا، آپ سبحان اللہ اپنے آپ کو جو ہے بے داغ بنائیں گے، آپ اپنے آپ کو سبحان اللہ جو ہے آپ باعمل انسان بنائیں گے آپ۔ اسی لیے جو ہے اپنی ذات کو نہیں بھولنا، یہ ہماری بڑی کمزوری۔ ہمیں اوروں کی غلطی بہت اچھے سے نظر آتی، اوروں کی غلطی دیکھنے کے لیے ہم چشمہ پہن کے اس کی باریک سے باریک کھال، بال کی کھال نکالنا بول دینا، وہ ہمارا مسئلہ رہتا، اور اپنی گریبان میں بات آئے تو میں پرفیکٹ 100% میں اچھی ہوں، وہی سب کچھ غلط نہیں۔ اپنی غلطی بھی مانو، آپ اپنی کمزوری کا بھی اعتراف کرو، تبھی جو ہے سدھار لائیں گے آپ۔ اور جو قوم اپنی کمزوری نہیں مانتی نا، واللہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق نہیں دیتے۔ دلیل کیا؟ ہمارے سامنے دو اشخاص ہیں، شاید منگلور میں بھی ہوں گے، اللہ ہدایت دے، جو بدعتی حضرات ہوتے ہیں نا، اللہ کی پناہ، یہ بہت بڑی لعنت ہے بدعت، یاد رکھو آپ، کیونکہ کوئی بدعتی اپنی بدعت کو بدعت نہیں کہتا، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کوئی برتھ ڈے منانے والا، صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے والا، واللہ اسے کوئی گناہ سمجھتا نہیں، بلکہ اس بدعت پر سنت کا لباس پہنا تھا۔ عشق رسول، محبت رسول، اطاعت رسول کی دلیل ہے یہ، ایسے الفاظ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے بارے میں نے شروع میں کہا، بڑے عظیم محدث، 2nd سینچری کے 162 یہ آپ کی جو ہے سن وفات ہے، امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، البدعۃ احب الی کیا ہے، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن المعصیۃ یتاب منها والبدع لا یتاب منها۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو عام گناہ کرنے سے زیادہ بدعت کرنا بہت پسند، کیونکہ عام گناہ کرنے والا گناہ کو گناہ سمجھتا۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹک پیدا کرے، آپ کرتے ہوئے کھٹک چبھن، کہیں لوگ نہ دیکھ لیں، ڈر ڈر کے آپ کر رہے، گناہ ہے یہ۔ گناہ کرنے والا اپنے گناہ کو تسلیم کرتا کہ گناہ ہے، اس سے بہت جلد توبے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔
لیکن جو بدعتی ہے نا اسے کبھی کھٹک پیدا ہوتی ہی نہیں، تو کہاں سے اسے توبے کی توفیق ملے گی؟ تو اسی لیے معزز طالبات، کہنے کا مقصود کیا ہے، یہ الضرر یزال کو صرف آپ معاملات کے چیپٹر میں مت لے جاؤ، لین دین صرف مرد حضرات کرتے ہیں، بلکہ نقصان سے بچانا یہ اہم قاعدہ ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، یہ گھر گھر میں عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ جہاں ہم دینی اور دنیاوی نقصان دیکھیں گے، آپ کے بھائی بورڈ ایگزام ہے، کھیل رہے ہیں، آپ بھی جا کے آؤ کھیلیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جی شیخ، اچھا نماز 1 بجے ہے کیا؟ ختم کر لیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ تو بہرحال دیکھیے، آپ اپنے بھائی کو دنیاوی نقصان سے بھی نہیں بچا رہے، معلوم ہے بورڈ ایگزام پڑھنا ہے، تیاری کرنی ہے، پریپیئر کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ بھی کھیلنے میں لگ جاتے ہیں، اپنے بھائی کو آپ نے دنیاوی نقصان سے بچایا نہیں۔ بہن ہیں، آپ کھڑے ہو کر مصلی میں نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ نے دعوت نہ دی، کبھی آپ نے سمجھایا نہیں، تڑپ کے ساتھ آپ بتاتے، آپ کی بہن بھی آپ کی طرح نمازی بن جاتی، بتایا نہیں آپ نے، اسی لیے وہ مصلی سے ہمیشہ دور رہی، اگر آپ بتاتے وہ بھی نمازی بن جاتی ہے کہ نہیں؟ تو الضرر یزال۔ اور آخری قاعدہ کیا ہے، جو الیقین لا یزول بالشک، المشقہ تجلب التیسیر، الامور بمقاصدها، الضرر یزال۔ ایک اور قاعدہ ہے العادۃ محکمہ، العادۃ محکمہ۔ صحیح کلچر اسلام کا ایک حصہ ہے، اگر اس کو موٹی زبان میں ہم کہیں، ہر سوسائٹی کا صحیح کلچر، جو اچھا کلچر ہے، وہ شریعت کا حصہ ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ جو اچھا کلچر ہے جس میں شرعی مخالفت نہ ہو، اب مثلا جو کوئی بندہ کہے مولانا ہمارے پاس کلچر یہ ہے کہ بچہ بیڑی پیتا، سگریٹ پیتا، اچھا کلچر کہے؟ نہیں، شریعت نے منع کیا۔ ایسا کلچر نہ ہو جس سے اللہ کا کوئی حکم یا اللہ کے نبی کے کوئی فرمان کی آپ خلاف ورزی کریں۔ اب مثلا جو ہے ہمارے یہاں پر جو ہے اب ٹوپی ایک کلچر ہے، کسی معاشرے میں پورے ٹوپی پہنتے، کسی معاشرے میں نہیں پہنتے، کوئی مسئلہ نہیں، اب اسے بنا کر مسئلہ نہیں بنا سکتے ہمیں۔ اور اسی طرح سے لباس کے معاملے میں کلچر رہتا ہمارے پاس کہ خاص لباس یہ فلاں کے، یہ فلاں کے، فلاں کے، الحمدللہ۔ لیکن لباس ایسا نہ ہو جس سے ہماری سطر پوشی ظاہر ہو جائے، جس کو چھپانا چاہیے وہ نہیں چھپا رہے ہم، تو پھر وہاں پر دیکھیے مخالفت، اس کلچر کو شریعت میں داخل نہیں۔ ہر وہ کلچر، اب جیسے ہمارے یہاں پر کیا کرتے، منگنی کے موقع پر، جب منگنی سمجھتے ہیں آپ لوگ، انگیجمنٹ کے موقع پر کیا کرتے کہ دلہا اور دلہن جن کا جو ہے رشتہ ہونے والا ہے، کچھ تحفے آپس میں پیش کرتے، اس میں اسراف نہیں، تبذیر نہیں، الحمدللہ محبت کا اظہار ہے، دو خاندان آپس میں جو ہے اپنے معاملے کو مضبوط کرنے کے لیے بغیر اسراف اور تبذیر کے اگر تھوڑا بہت تحفہ، مثلا رمضان کے بعد شادی ہے، رمضان میں افطار میں کچھ بھیج دیا، نہیں بدعت ہی ہے، حرام، یہ بولیں گے کیا آپ؟ ارے نہیں بھائی، اس کی گنجائش ہے، یہ عرف ہے، کلچر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر وہاں پر کوئی شریعت کی باقاعدہ بالکل لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اگر کوئی بالکل فضول خرچی کر رہے ہیں، وہاں پر منع کریں گے آپ، ولا تسرفوا ولا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، قواعد فقہیہ کا مطلب کہ ایسے قواعد جن سے فروعی مسائل، لوگوں کے جو مسائل معلوم کیے جائیں کئی چیپٹرز میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قواعد فقہیہ کہتے ہیں۔ اس کی شروعات کب ہوئی اور اس سے متعلق چند کتابیں انشاءاللہ ہماری اگلی نشست میں ہم معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اصول کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے اور علم نافع کے مطابق زندگی ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں اللہ باقی رکھے، دین پر باقی رکھے، اور اس کے دین پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔